أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 166 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کے مضامین کا بھی جائزہ لیں گے اور سورۃ المائدہ کا آغاز جو کہ آئندہ کی نشست میں ہوگا اس کے مضامین کا جائزہ بھی پیش کیا جائے گا. الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے تلاوت قرآن حکیم کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق بھی ہے. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. ناظرین کرام آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ النساء کی تکمیل کی تھی. آج اس کے مضامین کا جائزہ بھی لیں گے. تاہم سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کا جائزہ لیتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: دو آدمی قابل رشک ہیں. ایک وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں لگا رہتا ہے. یہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے. دو آدمی قابل رشک ہیں. رشک کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے حسد. حسد جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ پکی بات ہے نا. حسد تو ہے ناجائز جس سے انسان میں جلن پیدا ہوتی ہے کسی کے پاس کچھ دیکھ کر. رشک جائز ہے کہ کسی کے پاس کوئی شے کوئی نعمت دیکھی, جلن پیدا نہیں ہوئی لیکن خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی آ جائے. یہ بھی دو پر جائز ہے اس حدیث کے مطابق. ایک وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں لگا رہتا ہو. اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا ہمیں مصداق بنائے جو بخاری میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. ناظرین کرام سورۃ النساء کے مضامین کا جائزہ لیں گے. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب تک ترتیب یہ رہی, سورۃ البقرہ مکمل ہوئی, آل عمران شروع ہو رہی تھی, مگر ایک پروگرام ہم نے البقرہ کے مضامین اور پھر آل عمران کے مضامین کے جائزے پر پیش کیا. آل عمران کی تکمیل ہوئی تو آل عمران کے مضامین کا جائزہ پیش کیا. النساء شروع ہونے والی تھی تو اس کے مضامین کا جائزہ پیش کیا. اب النساء مکمل ہو گئی تو اس کے مضامین کا جائزہ پیش ہوگا اور المائدہ آئندہ شروع ہوگی تو اس کے مضامین کا جائزہ پیش کیا جائے گا. اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت طویل یہ صورتیں ہیں اور خاصے عرصے پر محیط رہی اپنے بیان کے اعتبار سے, تو ان کے مضامین کو تازہ کر لینا بھی ضروری ہے. اور پھر کیونکہ جیسے ربط آیات ہم سمجھتے رہے ایسے ربط
सूरत भी हुआ करता है, तो मज़ामीन का जायज़ा पहले निसा का हो जाए और फिर मज़ामीन का जायज़ा सूरतुल माइदा का हो जाए, तो रब्ते सूरत भी समझ आएगा। रोज़ाना हम रब्ते आयात को समझते हैं, लेकिन कुछ कुछ अरसे के बाद रब्ते सूरत को भी समझने की कोशिश की जाती है। तो आइए सूरतुन निसा के मज़ामीन का जायज़ा लेते हैं। सूरह निसा की अज़मत के हवाले से सुनन दारमी में इरशाद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन दारमी हदीस की किताब, इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुरत्तब फरमाया। आमतौर पर क्या होता है, जो मुहद्दिस होते हैं, हदीस के इमाम और स्कॉलर होते हैं, उन्हीं के नाम से उनकी मुरत्तब करदा किताब को मौसूम किया जाता है। इमाम बुखारी हैं तो उनकी मुरत्तब करदा किताब का नाम सही बुखारी, इमाम मुस्लिम है तो सही मुस्लिम, तो इमाम दारमी होंगे तो सुनने दारमी। सुनने दारमी भी हदीस मौजूद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वन निसाउ मुहब्बिरा, और सूरह निसा कुरान हकीम को सजावट देने वाली है। सजावट तो समझते हैं ना, मुराद ये कि कुरान हकीम हिदायत नामा है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने बंदों की रहनुमाई के लिए हिदायत अता फरमाई, और उन हिदायत और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस के खूबसूरत बयान, सजावट, ये खूबसूरत बयान सूरतुन निसा में हमारे सामने आता है। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वन निसा मुहब्बिरा, और सूरह निसा कुरान हकीम को सजावट देने वाली है। आगे इसी सूरत के मदामीन का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जायज़ा वो लेते हैं, और फिर जैसे आयात का तज़िया होता है, ऐसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तवील हिस्सा आयात का, उनका एक एक उन्वान समझने की कोशिश करेंगे, ताकि मज़ामीन का एक ओवरव्यू हमारे सामने आ जाए। अगली बात लिखी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अहले किताब को इस्लाम की दावत देने की हिदायत। अहले किताब को इस्लाम की दावत एक इज्तिमाई रियासती फरीज़ा भी है, जहाँ एक बंदे मोमिन का फ़र्ज़ है कि वो दावत दीन का फरीज़ा अदा करे और गैर मुस्लिमों को भी अल्लाह का पैगाम पहुँचाने की कोशिश करे। वहीं एक इस्लामी रियासत की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो गैरों तक अल्लाह के दीन को पहुँचाने की कोशिश करे। तो सूरह निसा में फ़ोकस था अहले किताब को दीन की दावत देना, और इस तनाज़ुर में ये तफसील भी आई कि ये दावत देना फ़कत चंद अफराद ही का काम नहीं, बल्कि इस्लामी रियासत का इज्तिमाई फरीज़ा भी है कि वो गैर मुस्लिमों तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करे। एक और अहम बात जो सूरत निसा के बयानात में बार बार हमारे सामने आती रही, वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 3 गिरोहों के हवाले से लिखा है, सूरत में खिताब 3 गिरोहों से है। एक उम्मत मुस्लिमा बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, दूसरे मुनाफिकीन, और तीसरे अहले किताब। बुनियादी तौर पर 2 हैं मगर बन गए 3। क्या मतलब, कलमा गो मुसलमान, असलन तो ये उम्मत मुस्लिमा है, मगर एक होते हैं सच्चे ईमान वाले और एक थे ईमान के झूठे दावेदार, उनको क्या कहा जाता है, मुनाफिकीन कहा जाता है। उनको कुरान ने अलहदा किया। गो की बात आ चुकी कि कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज ही इस्तेमाल फरमाता है, मगर कुरान का सियाक़ व सबाक़, कॉन्टेक्स्ट बता देता है कब सच्चे ईमान वालों का जिक्र हो रहा है और कब ईमान के झूठे दावेदारों यानी मुनाफिकीन का तज़किरा किया जा रहा है। तो 3 गिरोहों का जिक्र था, सच्चे ईमान वाले उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है वो भी यकीनन, और मुनाफिकीन जो कलमा तो पढ़ते थे मगर हकीकत में ईमान न लाते थे, बल्कि अंदर आस्तीन के सांप बनकर बैठते थे मुसलमानों के दरमियान। और तीसरा अहले किताब से गुफ्तगू। अहले किताब से गुफ्तगू में नसारा का जिक्र भी आता रहा और यहूद का बयान भी आता रहा। नाज़रीन किराम, ये तो एक बर्ड्स आई व्यू जिसे कहा जाता है कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में सूरह निसा के मज़ामीन का जायज़ा। एक तो हदीस का बयान कि ये कुरान को सजावट देने वाली सूरत है। दूसरी बात, अहले किताब को इस्लाम की दावत देना ये इज्तिमाई रियासती फरीज़ा भी है एक इस्लामी रियासत के लिए। और 3 गिरोह का बयान, सच्चे ईमान वाले, फिर ईमान के झूठे दावेदार मुनाफिकीन का बयान, और अहले किताब का तस्करा भी आता रहा। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं, मरकज़ी मज़मून के एतबार से सूरत निसा में जो मरकज़ी मज़मून हमारे सामने आया, उसमें पहली बात, सारी दुनिया बिलखुसूस अहले किताब और नसारा को दावत इस्लाम। सारी दुनिया के लिए कुरान की दावत है। यही वजह है कि जब सूरत निसा का आगाज़ हुआ तो या अय्युहन्नास के अल्फाज में आगाज़ होता है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए इंसानों अपने रब का तक़वा इख्तियार करो। तो कुरान की दावत यूनिवर्सल है, कुरान की दावत आलमगीर तमाम इंसानों के लिए है। हाँ, कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी कहता है, चुनांचे सूरतुल माइदा का आगाज़ करेंगे तो उसमें अल्फाज हैं शुरू में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लेकिन सूरत निसा के आगाज़ में या अय्युहन्नास ए इंसानों। तो लिखा है कि सारी दुनिया बिलखुसूस अहले किताब और नसारा को दावत इस्लाम, ये एक मरकज़ी मौजू के तौर पर बात तफसील से हमारे सामने आई। और दूसरी बात आगे लिखी है, मुसलमानों को निफाक से बचाकर खालिस तौहीद के साथ ख़ानदान से लेकर रियासत तक
ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم. بڑا طویل جملہ ہو گیا, 4 باتیں ہیں. نمبر 1, مسلمانوں کو نفاق سے بچا کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم. تو مسلمان توحید خالص پر آ جائیں, حقیقی ایمان کے تقاضوں پر عمل درآمد کریں, نفاق سے بچنے والے بن جائیں, اور گھر اور فرد سے لے کر اجتماعی سطح تک ہو کیا جائے, ایک مضبوط اجتماعیت قائم ہو جائے کتاب و سنت کی تعلیمات کی بنیاد پر. تو فرد کے لیے بھی اور گھر کے لیے بھی, خاندان کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی تعلیمات تھیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا سورۃ النساء میں. تو پہلا پہلو ساری انسانیت کے لیے دعوت, خصوصاً اہل کتاب, اور دوسرا پہلو مسلمانوں کے اعتبار سے کہ وہ نفاق سے بچ کر توحید کے تقاضوں پر عمل کریں, فرد, گھر, معاشرہ اور ریاست تک اللہ کے دین کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے والے بن جائیں. یہ مباحث ہیں جو مرکزی مضمون کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں سورۃ النساء کے حوالے سے. ناظرین کرام, اگلا بیان مختصراً ہے اور وہ ہے آیات کے اعتبار سے. ویسے تو روزانہ جب ہم ایک ایک نشست میں 2 یا 3 یا کبھی 4 یا 5 آیات سمجھتے ہیں تو ایک ایک آیت کا سب ٹاپک بیان کیا جاتا ہے آیات کے تجزیے میں, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ براڈر پرسپیکٹو میں سورہ نساء کی آیات کے کچھ گروپس کا مطالعہ کر رہے ہیں, یاد دہانی کے لیے کہ کن کن آیات کے گروپس میں, یعنی ایک آیت سے لے کے دوسری آیت تک جتنی آیات, اس کو ہم گروپ کہہ رہے ہیں, کن کن گروپس کے اندر کتنی آیات اور ان آیات میں مرکزی مضامین کیا تھے جن کا ہم نے مطالعہ کیا, اس کی آئیے یاد دہانی. سب سے پہلے آیات 1 تا 43, پہلی 43 آیات سورۃ النساء. اس میں کیا رہا بیان کا معاملہ؟ اسلام کی معاشرتی ہدایات جن کا ہدف ہے معاشرے کے ہر فرد کے مال, جان اور آبرو کا احترام اور تحفظ. آیات 1 تا 43, اسلام کی معاشرتی ہدایات جن کا ہدف ہے معاشرے کے ہر فرد کے مال, جان اور آبرو کا احترام و تحفظ. آپ کو یاد ہوگا یتیموں کا ذکر آیا, عورتوں کا ذکر آیا, وراثت کے احکامات کا بیان آیا, وراثت کے معاملات میں ڈنڈی نہ ماری جائے, رزق حلال کا تذکرہ آیا, مال باطل سے روکا گیا, قتل ناحق سے روکا گیا, یتیم لڑکیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے روکا گیا. یہ سب کیا ہے کہ لوگوں کا مال, لوگوں کی جان اور لوگوں کی آبرو اور عزت محفوظ رہ سکے. یہ معاشرتی تعلیمات تھیں جن کا بیان تھا آیات 1 تا 43 میں سورۃ النساء کے حوالے سے. اگلا گروپ جو آیات کا ہے وہ سامنے اسکرین پر آپ کے ہے, لکھا ہے آیات 44 تا 57. آیات 44 تا 57 میں یہود کے جرائم کا بیان. کچھ وہ بیان بھی تھا جو البقرہ میں آ چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ, اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دینے کا معاملہ, دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی آیات کو ہی تبدیل کر دینا, اور حسد کی وجہ سے نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کو قبول کرنے سے انکار کر دینا. ان کے ان جرائم کا ذکر ہے. یہ اہل کتاب کا بیان, ٹھیک ہے. پہلی 43 آیات سچے ایمان والوں کو ہدایت دی گئی, اور اب کن کا بیان ہے؟ یہود کے جرائم کا بیان, آیات 44 تا 57. اس کے بعد ایک طویل گروپ ہے آیات کا, آیات 58 تا 149, خاصا طویل ہے. آیات 58 تا 149, 58 سے 149 تک اہل ایمان سے خطاب. پھر منافقین کی 3 کمزوریوں کی مذمت. اہل ایمان سے بھی خطاب چل رہا ہے اور ان کو بڑی قیمتی ہدایات عطا کی گئی, معاشرتی سطح پر, ریاستی سطح پر وعدوں کو پورا کرو, اسی طریقے پر امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کر دو, اگر معاملات میں نزاع, ڈس ایگریمنٹ پیدا ہو جائے تو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی طرف معاملات کو لوٹا دو. یوں بڑی قیمتی ہدایات اہل ایمان کو دی جا رہی, لیکن ساتھ ساتھ بہت تفصیل سے ہم نے پڑھا منافقین کی 3 کمزوریوں کی مذمت. وہ 3 کمزوریاں کون سی ہیں؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کمزوریاں ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز, ہجرت سے پہلو تہی, اور اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار. یہ 3 باتیں بڑی بھاری تھی منافقین پر. کیوں؟ دنیا دار تھے نا, کلمہ تو پڑھ لیا تھا مگر کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے, دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کیا. تو ان کی 3 کمزوریوں کا بیان, اطاعت رسول علیہ السلام سے گریز, ہجرت سے پہلو تہی, اور اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار. یہ تفصیل سے منافقین کی ان حرکتوں کا تذکرہ آیا. اس کے بعد آخری گروپ ہے سورۃ النساء کا, آخری گروپ آیات 150 سے 176, 150 سے 176 اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے ہدایات.
پھر اہل کتاب کا بیان آیا، یہود و نصارہ کا ذکر آیا، ان کا حق کو فراموش کر دینا، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جانا، اور آیات 150 سے 176 یہ کلوزنگ ہے سورۃ النساء کی، اہل ایمان کو کچھ ہدایات عطا کی گئیں، حتیٰ کہ جن میں کلالہ کا مسئلہ وراثت کے معاملات میں کچھ اور ہدایات بھی عطا کی گئیں۔ ناظرین کرام، یوں سورۃ النساء کی یہ آیات کی گروپنگز ہیں، اور ان کے حوالے سے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھے گئے۔ اس وقت ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد سورۃ المائدہ کے مضامین کے جائزے کی طرف چلیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آپ کے علم ہے کہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں مضامین کے جائزے کے اعتبار سے۔ وقفے سے پہلے سورۃ النساء کے مضامین کا ہم نے جائزہ پیش کیا آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ گزشتہ پروگرام میں سورۃ النساء کے مضامین کی تکمیل ہو گئی تھی، تو سورۃ النساء کے مضامین کا جائزہ ہم نے وقفے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کی تکمیل پچھلی مرتبہ ہو چکی۔ اب انشاءاللہ سورۃ المائدہ کے مضامین کا جائزہ لیں گے، اس لیے کہ کل سے یعنی اگلے پروگرام سے سورۃ المائدہ کا مطالعہ شروع ہوگا، اور مصحف میں یعنی قرآن کی ترتیب میں سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ آتی ہے۔ سورۃ النساء بھی مدنی سورت اور سورۃ المائدہ بھی مدنی سورت، یہ بات تو بہت واضح ہے کہ الفاتحہ کے بعد 4 طویل ترین مدنی صورتیں قرآن حکیم میں ہیں۔ 3 کا الحمدللہ مطالعہ کر چکے ہم، البقرہ، پھر آل عمران، پھر النساء، اور اب آغاز ہوگا سورۃ المائدہ کا، مگر اس کے باقاعدہ مطالعے سے قبل اس کے مضامین کا ایک جائزہ اور اوور ویو، تاکہ بنیادی سکیچ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور پھر رفتہ رفتہ چند آیات کا ہم آئندہ کے پروگرام سے مطالعہ شروع کریں گے۔ سورۃ المائدہ کے مضامین کا جائزہ، پہلی بات اس حوالے سے لکھی گئی ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سورت شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع پر اہم ترین سورہ مبارکہ ہے۔ شریعت کے نفاذ پر اس کا بڑا زور ہے، حتیٰ کہ اسی سورت میں تکمیل دین کا اعلان بھی ہے، یہ ذکر آگے ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سورت شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع پر اہم ترین سورہ مبارکہ ہے۔ نساء میں تو احکامات بہت آئے نا، اور مائدہ میں احکامات بھی ہیں، مگر شریعت کے نفاذ پر زور دیا گیا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے احکامات صرف تلاوت کے لیے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے احکامات صرف ترجمہ کرنے کے لیے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے احکامات صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان احکامات کا نفاذ چاہتے ہیں، اور نفاذ شریعت پر بڑا زور دیا گیا سورۃ المائدہ میں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے، ایک حدیث کی روشنی میں اس سورہ مبارکہ کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے سامنے آتی ہے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور۔ بہقی شریف کی روایت ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب، امام بہقی، تو کتاب کا نام کیا ہو گیا؟ بہقی شریف، ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور خواتین کو سورہ نور سکھاؤ۔ شریعت کے احکامات کا نفاذ اصلاً مردوں پر لازم ہے، گھر میں بھی بڑا مرد ہوتا ہے شوہر و باپ کی حیثیت میں، اور گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بھی شریعت نے کس پر ڈالی؟ مردوں پر۔ اور سورۃ النور میں حیا کی حفاظت، گھر کی حفاظت، گھر سے متعلقہ معاملات کی حفاظت، اس کا بیان زیادہ ہے، تو فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور خواتین کو سورہ نور سکھاؤ۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ارشاد سے سورۃ المائدہ کی اہمیت مزید واضح ہوئی۔ آگے چلتے ہیں مرکزی مضمون کو سمجھنے کے لیے، یعنی سینٹرل تھیم۔ کبھی ہم اسکول کالج لائف میں وہ پوئمز پڑھتے تھے تو سینٹرل آئیڈیا ہوتا تھا نا، ایک پوئم میں رٹا بھی لگاتے تھے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ایک پوری پوئم ہے مگر اس میں ایک سینٹرل تھیم یا آئیڈیا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے نا۔ قرآن حکیم بھی بڑا مربوط کلام ہے اللہ کی طرف سے، اس کی صورتوں میں بھی ایک سینٹرل تھیم ہوا کرتی ہے، اور اگر وہ ہم پک کر لیں، اگر وہ ہمارے سامنے ہو تو بڑی بڑی صورتوں کے مضامین کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، ورنہ بڑی صورتیں بڑی طویل ہوتی ہیں تو آدمی کہیں کھو نہ جائے۔ تو سینٹرل تھیم اور سینٹرل آئیڈیا اگر کلیئر ہو، مرکزی مضمون اگر واضح ہو، تو طویل صورتوں کے مضامین کو ذرا گرپ کرنا یعنی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کے مرکزی مضمون کو سمجھے سورۃ المائدہ کے حوالے سے۔ اہل کتاب سے دو ٹوک خطاب، اہل کتاب سے خطاب البقرہ میں بھی تھا، زیادہ خطاب تھا یہود سے البقرہ میں، آل عمران میں بھی تھا، آل عمران میں زیادہ خطاب تھا نصارہ سے، نساء میں بھی تھا، دونوں سے تھا، ترتیب سمجھ رہے ہیں نا، البقرہ میں یہود سے زیادہ خطاب، آل عمران میں نصارہ سے زیادہ خطاب، النساء میں دونوں سے خطاب۔ اب کیا ہے؟ دو ٹوک خطاب، مانتے ہو تو مانو ورنہ پھر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ دو ٹوک انداز میں خطاب ہوگا، کس سے؟ اہل کتاب سے، سورۃ
माइदा में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तफसील से आगे। दूसरी बात, निफाद शरीयत की पुरजोर ताकीद। शरीयत अता इसलिए नहीं हुई, दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि पढ़ लिया जाए, पढ़ा दिया जाए, कोर्सेज कर लिए जाएं और सनद हासिल कर ली जाए, ना, शरीयत इसलिए आता हुई कि उसका निफाद होना चाहिए। इस निफाद शरीयत पर, इम्प्लीमेंटेशन पर, इन्फोर्समेंट पर अल्लाह ताला ने जोर दिया है बहुत ज़्यादा। इस सूरत में हम पढ़ेंगे आगे चलकर इंशाअल्लाह। और तीसरा मरकज़ी मज़मून वो है अहकाम शरीयत का बयान। हलाल हराम के हवाले से भी बातें आएंगी, शराब जुए के बारे में आखिरी हुक्म आएगा, वसीयत के ताल्लुक़ से भी एक हुक्म आएगा, और भी अहकामात हैं। तो अहकाम शरीयत का बयान भी तफसीलन इस सूरतुल मुबारका में इंशाअल्लाह हमारे सामने आएगा। नाज़रीन किराम, ये तो मरकज़ी मज़मून के एतबार से बयान हुआ। अहले किताब से दो टोक खिताब भी है, निफाद शरीयत की पुरजोर ताकीद भी है और अहकाम शरीयत का बयान भी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सूरतुल माइदा की भी ग्रुपिंग जो आयात के एतबार से भी है और दिलचस्प बात रुकुओं के एतबार से भी है, आयात के एतबार से भी और रुकुओं के एतबार से भी है, उनको समझकर इसके मदामीन का एक और अंदाज से जायजा लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आयात की ग्रुपिंग भी और रुकुओं का नंबर भी लिखा हुआ है। आयात 1 ta 11, रुकू 1 ta 2। आयात 1 ta 11, रुकू 1 ta 2। अहकामात शरीयत और तकमील शरीयत का ऐलान। तकमील शरीयत की आयत याद आती है किसी को? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। माशाअल्लाह, बिल्कुल सूरतुल माइदा के शुरू में अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम किस मौके पर आई थी? हज्जतुल विदा के मौके पर। नाज़रीन याद होगा आपको कि हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान फरमाया। वो आयत भी सूरतुल माइदा में है, इसलिए लिखा अहकामात शरीयत और तकमील शरीयत का बयान। कई अहकामात हैं वादे के हवाले से और इहराम की हालत में पाबंदियों के एतबार से, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम के एतबार से और अदल की बात करने के एतबार से, हलाल और हराम का ख्याल रखने के एतबार से बहुत सारे अहकामात हैं। समझेंगे जब बाकायदा मुताला शुरू करेंगे। ये तो है आयात 1 ta 11, रुकू 1 ta 2, अहकामात शरीयत और तकमील शरीयत का ऐलान। इसके बाद आयात 12 ta 43, रुकू 3 ta 6, अहले किताब की शरीयत पर अमल और निफाद शरीयत के लिए जिद्दोजहद से पहलू तही। पहलू तही का मतलब होता है फरार इख्तियार करना। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया, यहूद ने खास तौर पर, और इन्होंने साफ कह दिया फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, ए मूसा आप जाइए और आपका रब जाके क़िताल कीजिए, हम दीन के लिए मेहनत नहीं करते मैदान में निकल कर, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इन अहले किताब ने शरीयत पर अमल और शरीयत के निफाज की जिद्दोजहद से पहलू तही इख्तियार की, तो अल्लाह ने उनका तज़किरा किया। लेकिन नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, अल्लाह बनी इसराइल का तज़किरा हमारे लिए क़िस्से कहानी के तौर पर बयान नहीं करता, बल्कि इबरत के तौर पर बयान करता है। ये अल-बक़रा में भी हमने समझा था कि जो हरकतें उनमें हुई हमारे भी होंगी, इससे मुतनब्बे फरमाया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तफसील आइंदा आती रहेगी। इसके बाद अगला ग्रुप है आयात का, आयात 44 ta 50, रुकू नंबर 7, निफाद शरीयत के लिए पुरजोर ताकीद। बड़े सख्त मकामात हैं यहाँ पर। कुरान फरमाते, एक आयत अभी पढ़ देता हूँ, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा कलाम के मुताबिक फैसले नहीं करते वही कुफ्र कर रहे हैं। इस कदर शदीद अल्फाज हैं। ये तफसील है आयात 44 ta 50, रुकू नंबर 7, निफाद शरीयत के लिए पुरजोर ताकीद। इसके बाद आयात 51 ta 56, रुकू नंबर 8, हिज़्बुल्लाह के औसाफ। हिज़्बुल्लाह अल्लाह की जमात, अल्लाह की पार्टी। ये कौन होते हैं? ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, ठीक है। ये अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और ये अहले ईमान के हक़ में बड़े नरम दिल होते हैं और कुफ़ार पर बड़े शदीद होते हैं और अल्लाह के बारे में किसी की मलामत की फ़िक्र नहीं करते। ये औसाफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आयात 51 ta 56, रुकू नंबर 8, हिज़्बुल्लाह के औसाफ। अल्लाह की पार्टी कौन से लोगों की होगी? अल्लाह की जमात किन लोगों पर मुश्तमिल होगी, उनके औसाफ का बयान। फिर आयात 57 ta 86, रुकू 9 ta 11, अहले किताब के लिए तरगीब व मलामत। तरगीब मोटिवेशन, हक़ कबूल कर लो, अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ बन जाओगे, और जानते बूझते नबी अकरम अलैहिस्सलाम की रिसालत का रद्द करोगे तो अल्लाह के अज़ाब का तुम शिकार बन जाओगे। आयात 57 ta 86, रुकू 9 ta 11, अहले किताब के लिए तरगीब व मलामत। फिर आयात 87 ta 108, रुकू 12 ta 14, आयात 87 ta 108, रुकू 12 ta 14, अहकामात शरीयत। फिर शरीयत के चंद अहकामात का बयान आएगा। कुछ हलाल हराम की तमीज़ के हवाले से भी गुफ्तगू, शराब और जुए की हतमी हुर्मत और क़तई ममानियत का बयान भी आएगा, और वसीयत के ताल्लुक़ से भी कुछ तालीमात अता की गई हैं। इसके बाद आखिरी ग्रुपिंग है आयात की, आयात 109 ta 120, रुकू 15 ta 16, बिल्कुल आखिरी आयात है। ईमान बिर रिसालत,
اور اس ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ ہوگا، اس کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کی دعوت دی تھی، بعد میں لوگوں نے گڑبڑ کر کے انہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا، یہ واضح کیا گیا ہے آیات 109 تا 120 میں، رکوع 15 تا 16 میں، اور یہ کل کا مکالمہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری سبق آموزی کے لیے بیان فرما دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے، مجھے پتہ ہے مختصر سے وقت میں اتنی ساری باتیں ہضم کرنا ذرا مشکل ہوتی، تو طویل صورت المائدہ، طویل مطالعہ ہوگا انشاءاللہ، مگر ایک اسکیچ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اس کی کوشش ابھی آپ کے سامنے کی گئی۔ ایک نقطہ اور سمجھتے ہیں، پھر آج ہمارے ساتھیوں سے پوچھیں گے، سوال نہ کریں آج ہم سے، بلکہ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا سمجھ آیا ہے اور کیا کچھ سیکھنے کو ان کو ملا ہے۔ ایک نقطہ اگلا اور ہے، اگلا نقطہ ہے ربط صورت۔ روزانہ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ لیکن آج کیا پڑھیں گے؟ ہاں، نساء مکمل ہو گئی اور مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے، تو ربط صورت۔ آئیے اسکرین پر دیکھیے، پہلی بات لکھی ہے، پچھلی 3 صورتوں کی طرح سورۃ المائدہ میں بھی اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ البقرہ، آل عمران، نساء میں بھی ان کو دعوت دی گئی، اس میں بھی دی گئی، ایک فرق کے ساتھ کہ 2 ٹوک انداز میں، نہیں مانو گے تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق بنوگی۔ اگلی بات، سورۃ النساء میں خاندانی اور ریاستی اداروں کی تنظیم کا ذکر تھا، خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی اور ریاستی اداروں کے حوالے سے امانت اہل لوگوں کو لوٹا دو، ٹھیک ہے، فیصلے کتاب و سنت کے مطابق ہوں، اس معاملے میں تمہارا 2 ٹوک فیصلہ ہونا چاہیے کہ کسی اور کی نہیں ماننی۔ تو خاندانی اور ریاستی اداروں کی تنظیم کا ذکر تھا سورۃ النساء میں۔ اب کون سی سورت شروع ہو رہی؟ المائدہ۔ اب پڑھیے، آگے لکھا ہے اسکرین پر، سورۃ المائدہ میں نفاذ شریعت پر زور ہے تاکہ اسلامی عدالتوں کا قیام ہو اور اسلام کے فوجداری نظام پر عمل ہو سکے۔ فوجداری نظام جو ریاست کے معاملات ہیں اور لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے تعلیمات ہیں، اجتماعی معاملات کو درست رکھنے کے لیے جو احکامات ہیں ان کا نفاذ ہو۔ احکامات تو پڑھ لیے نساء میں، اب احکامات کے نفاذ پر زور ہے، عدالتوں کا نظام بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو اور ریاست اپنے اجتماعی معاملات کتاب و سنت کے مطابق لے کر چلے، تب احکامات پر عمل ہو سکے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات وہ عطا فرمائے جو ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق، اور جب تک اجتماعی طور پر اسلامی عدالتوں کا قیام نہ ہو اور اسلام کا فوجداری نظام قائم نہ ہو اور ریاست کی سطح پر شریعت کے احکامات کا نفاذ نہ ہو، دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ربط صورت ہے، نساء میں خاندانی اور ریاستی اداروں کی تنظیم پر زور اور مائدہ میں نفاذ شریعت پر زور دیا گیا تاکہ احکامات کی تنفیذ اور امپلیمنٹیشن کی جا سکے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ النساء کے مضامین کا جائزہ اور سورۃ المائدہ کے مضامین کا جائزہ مکمل ہوا اور ربط صورت کو بھی ہم نے سمجھ لیا۔ آج چلتے ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف، یہ اپنا نام بھی بتائیں گے انشاءاللہ اور کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا، کیونکہ میں تو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ بھی بتا دیں گے اور اپنے تاثرات ہمارے سامنے رکھیں گے کہ کیا کچھ ان کو الحمدللہ کسی درجے میں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا، تاکہ یہ بات ہم سب کی موٹیویشن کا، ترغیب و تشویق کا باعث بن سکے۔ جی احمد، نام تو آ گیا، کہاں سے؟ میں پشاور سے میرا تعلق ہے۔ جی بیٹا، آپ کو کیا سمجھ آیا، کیا اچھا لگا، کیا سیکھنے کو ملا؟ ماشاء اللہ، جو دل میں وہ بتانا ہے، ہاں صاف صاف بات۔ جی ماشاء اللہ، پروگرام تو بہت بہترین ہے، خاص طور پہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ہمیں اس میں ایک ایک آیات کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھنے اور سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں مختلف سیگمنٹس ہیں جیسے قرآنی معلومات، جائزہ، ربط آیات، اس سے ہماری مزید قرآنک نالج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا، نام، شہر اور تاثرات؟ میرا نام زبیر احمد ہے اور حیدرآباد سے میرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں کراچی میں؟ کراچی میں یہاں تعلیم چل رہی ہے قرآن اکیڈمی کراچی سے، ماشاءاللہ، اور اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور یہ کہ دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور اس حوالے سے اس پرفتن دور میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے۔ ماشاءاللہ، بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی بیٹا عقیل، آپ کے تاثرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام تو آ گیا؟ جی، کہاں سے؟ باغ آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے۔ آزاد کشمیر سے، ماشاءاللہ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ یہاں ایک طالب علم اور استاد کے حصے سے ہم نے کچھ وقت گزار رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم قرآن کی وہ جو عظیم ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا اور اس کی تبلیغ
کرنا. تو یہ جو فریضہ اللہ کا شکر ہے کسی حد تک ہم سے جو ادا ہو رہا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات آپ نے کہی, سب نے پیاری باتیں کہیں ماشاءاللہ, لیکن آخری بات کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول آ گیا کہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہترین قرار دیا گیا, کسی درجے میں ہمیں اس کی سعادت مل رہی ہے. ناظرین کرام, مقصد کوئی تعریف کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ قرآن بھی کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے اس کا اظہار بھی ہو. الحمدللہ, یہ تو آپ نے بالکل لائیو کامنٹس لیے ہیں جو ہمیں کہیں سوشل میڈیا پر یا ادروائز ملتے ہیں, ہمارے ان ساتھیوں کو جو ہماری اس ٹیم میں شامل ہیں جو اسکرین پر آپ کو نظر نہیں آتے, یا ادروائز ای میلز کے ذریعے, ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملتے ہیں. کہیں آسٹریلیا میں ایک صاحب ہیں ماشاءاللہ, وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو باقاعدہ ریکارڈ کر کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کہیں ہانگ کانگ سے کچھ ہمیں فیڈ بیک ملا کہ ماشاءاللہ وہاں پر لوگ اس کو اجتماعی طور پر دیکھتے ہیں. بہت سے انسٹیٹیوشن سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں اجتماعی طور پر اس پروگرام کو دیکھا جاتا ہے. بہت سے انڈیویجول کامنٹس ہمیں یہ ملے ہیں الحمدللہ کہ اب دیکھ نہیں رہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں. اور ایک بڑا اہم کامنٹ یہ, جو قرآن کا بنیادی پیغام سادہ الفاظ میں, آسان الفاظ میں, اس وقت کی لینگویج اور زبان میں, اس وقت کی مینٹیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ہم پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ محض ذالک فضل اللہ, اللہ ہی کے فضل سے ممکن ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام کے آخر میں کچھ مختصر سیگمنٹس شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ابھی ذکر بھی آیا تھا قرآنی معلومات کا, قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے. آج بھی ایک اہم بات, چند دنوں سے ہم سمجھ رہے ہیں آیات جو کہ دہرائی گئی ہیں بار بار, ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ بات 11 مرتبہ قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے, کم از کم 11 مرتبہ. ایک حوالہ چاہے تو لکھ لیں, ناظرین آپ بھی لکھ لیں. سورہ تغابن آیت نمبر 12, 28واں پارہ سورہ تغابن آیت نمبر 12, وہاں پہ یہ ذکر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ناظرین کرام, قرآنی معلومات کے بعد اگلا سیگمنٹ جائزے کا. اب تو سیگمنٹس آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے, 165 سے زیادہ پروگرامز ہو چکے ہیں الحمدللہ. جائزے میں جائزہ لیتے ہیں کس چیز کا, چند سوالات کا اپنے اندر جھانک کر. آج حاصل مطالعہ نہیں پیش کر رہے اس لیے کہ ہم نے آج صورتوں کے مضامین کا جائزہ لیا. جائزہ اس میں 3 سوالات ہی پہلے بھی آ چکے ہیں, ہاں ریپیٹ کر رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ضروری ہیں. آئیے دیکھیں آج کے سوالات کیا ہیں جن کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. پہلا سوال, کیا ہمارے فہم قرآن میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یقیناً ہو رہا ہوگا. اللہ مزید کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال جو ابھی دعا بھی کی گئی تھی, کیا ہمارے عمل میں بہتری آ رہی ہے؟ یہ امید اللہ کی ذات سے, ہونا تو یہی چاہیے, ورنہ وہ علم جس پر عمل نہ کیا گیا ہو وہ وبال جان بن جائے گا. اور 5 سوالات کئی مرتبہ بیان ہوئے جو قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے. آخری سوال 5 میں سے یہ ہے, ترمذی کی روایت کے مطابق جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اگلا سوال جائزے کے اعتبار سے لکھا ہے, کیا ہم دوسروں کو قرآن کریم کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ آسان کام ہے نا, جن لوگوں کے پاس نیٹ کی فیسلٹی ہے یا چینلز کی فیسلٹی ہے, سیٹلائٹ چینلز, وہ دیکھ سکتے ہیں. جو بھی اویلیبل مینز ہیں, اتنا بتا دینا کہ بھائی یہ ہماری اپنی زبان اردو میں یہ قرآن کا سادہ انداز میں پیغام پیش کیا جا رہا ہے. اتنا تو شاید ہم کر سکتے ہیں کہ باقی اور کچھ شاید بہت سے مقامات پر دنیا میں دستیاب نہ ہو, تو اگر یہی دستیاب ہے تو یہ ایک بہت بڑا میڈیا ہے جس کے ذریعے الحمدللہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں افراد تک اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے. تو کیا ہم دوسروں کو قرآن کریم کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح آخری 2 سوالات, ایک پچھلا اور ایک آج کا. گزشتہ سوال کا جواب, سوال رکھا تھا ہم نے پچھلے پروگرام میں, اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورہ یونس کی ہنٹ دی گئی تھی. درست جواب سورہ یونس آیت نمبر 57. یہ باتیں قرآن کے بارے میں, یہ قرآن نصیحت اللہ کی طرف سے, یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے, یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے. اللہ اس قرآن سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یونس آیت نمبر 57 اس کا درست جواب ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. پچھلے چند دنوں سے وہی مقامات ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس, اے انسانوں کے الفاظ سے. آج کا سوال ہے, اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے, پس جس نے ہدایت اختیار کی اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کی, فائدہ تمہیں ہی ہوگا.
تلاش کیجئے گا اس کو، کہاں لکھا ہے سوال میں، یہ بات کی سائد میں بیان کی گئی، ہنٹ سورہ یونس ہی کی ہے۔ دوبارہ ترجمہ، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، پس جس نے ہدایت اختیار کی اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کی۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ سورہ یونس میں تلاش کیجئے گا، اگلے پروگرام اس کا جواب انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو دوبارہ درخواست ہے، ہم سب کو، ہمارے ان ساتھیوں کو اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو دیگر ایام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے قاری صاحب کو، ہماری وہ پوری ٹیم جو اسکرین پر آپ کو دکھائی نہیں دیتی مگر محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کو، اور وہ تمام لوگ جو دعا بھی کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے اور تعاون بھی کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں الحمدللہ، ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھا